حرکتیں سامنے آئی غیر شرعی، تو مجھے کہنے لگے ان کے خلاف آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں۔ میں نے کہا دیکھو میں بیان کرنے کا کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ بیان کرنے سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو جن کو ان کی برائی کا علم نہیں ہے وہ صرف ان سے بدگمان نہیں ہوں گے، ہر عالم ہر بزرگ سے بدگمان ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ محترم انسان ہے نا، گناہ ہو گیا، چھپ کے گناہ کیا کسی نے، آپ کو پتا چل گیا، مجھے پتا چل گیا، اللہ نے توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھولا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی کھولا ہوا ہے۔ کل ان کو خیال ہو گیا کہ یار یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، کل یہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے ان کا گناہ آ گیا وہ کبھی بھی معاف، انسان کا دل تو بہت چھوٹا ہے نا، تو شریعت کا حکم ہے کسی نے چھپ کے گناہ کیا ہے تو اس پہ کیا کرو؟ پردہ ڈالو۔ تو وہ کائنم من کان، کوئی بھی ہو، کوئی بھی، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، بزرگ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ایک چپڑاسی ہو، کوئی بھنگی ہو، اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کے گناہ کو ہائی لائٹ، بولو بھائی، نہیں کر سکتے۔ ہاں کوئی کھل کے گناہ کرتا ہو تو پھر آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ گمراہ آدمی ہے، اس سے بچو، کیونکہ وہ اپنی برائی پہ خود شرمندہ نہیں ہے نا، وہ اپنی برائی کو خود چھپانا ہی نہیں چاہتا ہے، تو وہ کھلا گمراہ ہے، اس لیے اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ وہ تو خود برا ہے، وہ تو جب خود ہی اپنے گناہ کو نہیں چھپا رہا۔ لیکن عام حکم شریعت کا یہ ہے، آج لوگ ذرا سی بات پہ جب کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو شیطان کے پاس نا ہر گناہ کو حلال کرنے کے بڑے زبردست دلائل ہوتے ہیں۔ شیطان ہر گناہ آپ کی نظر میں حلال کر دے گا، دلائل دے گا۔ جیسے میں نے بتایا نا، شراب پینے والے کو شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ ڈپریشن کا علاج ہے، فی الحال میں ٹینشن میں ہوں، کوئی بات نہیں، پی لی تو سٹریس ختم ہو جائے گی، پھر بعد میں چھوڑ دوں گا۔ تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نفس کا کام ہوتا ہے آپ کے دل میں گناہ کی چاہت ڈالنا، جو انسان کی نیچر ہے، ہر برائی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، دل چاہتا ہے میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس گناہ کی چاہت نہیں ڈالتا، شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ کے دل میں، یہ بیان کی گچی پکڑ کے رکھنا، موضوع چینج نہ ہو جائے جہاں سے شروع کیا تھا میں نے، کیونکہ شیطان ویطان درمیان میں آ گیا، اب یہ کہیں اسٹیشن ہی پورا چینج نہ ہو جائے نا، تو نکلتے ہیں تو پھر وہ نان اسٹاپ چلتے ہی چلے جاتے ہیں، تو درمیان میں قیام و طعام بھی آتا ہے نا، جب آپ لانگ روٹ پہ چلتے ہیں قیام و طعام لکھا ہوا آتا ہے۔ آپ دونوں جو ہے نا ذرا بیان کو اصل جہاں سے شروع ہوتا ہے اس ٹاپک کو مکمل کرنا ہے، وہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے آپ کے دل میں جب گناہ، آپ کو اب آپ بیان چھوڑ دیں، یہ سوچیں شروع کہاں سے ہوا تھا، اسی پہ سوچتے رہیں آپ، تاکہ وہاں سے لے کے جائیں نا ہم، کیونکہ آپ بھی ادھر آ گئے تو پھر آپ بھی قیام و طعام میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ ٹھیک، تو شیطان کا کام یہ ہوتا ہے، دیکھو آپ کی طبیعت جب گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لوں، یہ دل چاہنا تو نیچر ہے انسان کی، دل چاہنا، بد نظری کا دل چاہتا ہے، یار ہم بھی دیکھ لیں، گانا سننے کا دل چاہتا ہے، یہ تو چاہتا ہے، انسانوں کا دل چاہتا ہے، اور کسی کو دیکھ رہے ہیں سٹا لگا رہا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے یار دو ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے ہم بھی پی کے دیکھ لیتے ہیں، تو یہ تو انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ شیطان آپ کے دل میں خواہش نہیں پیدا کرتا، شیطان کیا کرتا ہے جب برائی کا دل میں خیال آتا ہے تو آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یار یہ ٹھیک، بولو بھائی، نہیں۔ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی اور بہن کے حق میں چاہتے ہو کہ وہ بھی زنا کرے؟ کیا غیرت برداشت کر لیتی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا بھی کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہو یہ کام؟ تو دیکھیں ضمیر اب ملامت کرے گا نا کہ یار جو غیرت مند ضمیر ہو، غیرت ہی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پھر تو کہتے ہیں وہ بھی کر لے ہم بھی کر لے، جیسے انگریزوں کے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سسٹر کیا اپنا بوائے فرینڈ ہے اور بردر کی اپنی گرل فرینڈ ہے تو کہنے ٹھیک ہے سسٹر کا اپنا بوائے فرینڈ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ غیرت میں صوفہ نکال دیا تھا انہوں نے گھروں سے، آپ کو پتا ہے نا بھائی وہ کیا ہو گیا، واقعی بھول پہنچ جاتے ہو یار آپ لوگ، پھر جو کئی بار سن چکے ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں نا، وہ اب آ گیا تو پھر وہ کنفیوژن رہے گی آپ لوگوں کو۔ وہ گوروں میں بھی کسی نے بتایا کہ بڑی غیرت ہوتی ہے، تو وہ ایک گورے نے دیکھا اس کی بچی جو ہے نا وہ پارک میں کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں، تو اس کو وہ گورا واقعہ سنا رہا ہے کسی پاکستانی کو کہ میرے اندر بڑی غیرت تھی، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اس حالت میں نے کہا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہتا ہے چلو اس دفعہ تو برداشت کر لیا، آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہتا ہے پھر وہ مختصر کر رہا ہوں میں واقعہ، ہوتے ہوتے ایک دن کیا ہوا، پھر دوبارہ دیکھا، میں نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، پھر کہا چلو یار اس دفعہ معاف کر دو۔ ایک دن کیا ہوا، گھر میں جو بیٹھک ہوتا ہے نا، گیسٹ روم جو ہوتا ہے، وہاں سوئے بیٹھے ہوئے اور عجیب قابل اعتراض حالت میں
تو وہ گورا پاکستانی کو بتا رہا ہے کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ اس دفعہ میں نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گا. غیرت جاگ گئی بھائی. اس نے پوچھا پاکستانی نے تو نے کیا کیا غیرت میں؟ اس نے کہا میں نے وہ صوفہ ہی گھر سے نکال دیا. غیرت میں آ کے وہ صوفہ ہی گھر سے میں نے نکال دیا. واہ زبردست خاندانی غیرت. خیر لیکن گورے یہ بھی نہیں کرتے, گورے یہ بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, اس کی اپنی لائف ہے, اپنے صوفہ بھی اس کا اپنے پیسوں سے لے کر آئی ہے, وہ اس کا اگر آپ کا صوفہ ہے تو اس پہ وہ کرایہ ہو سکتا ہے آپ سے مانگ لے. معاملات میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں, وہ ایک نمبر ہوتے ہیں معاملات میں, 2 نمبر ہی ان کے ہاں نہیں ہے. باقی یہ چیز ہی ان کا چونکہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا نا, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر اتنا کہ وہ غیرت ویرت سب ختم. تو اس لیے تو چیختا ہوں اتنا کہ شادیاں کرو اپنے کم عمری میں, نکاح کرو تاکہ یہ غیرت والا سسٹم برقرار رہے, کیونکہ یہ ایک حد تک چلے گا. ہمارے یہاں بھی غیرت جب یہ زیادہ ہو جائے گا نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ ہو جائے گا تو غیرت ویرت ہمارے یہاں بھی ختم. ایک حد تک انسان اپنے ضمیر کی بات سنتا ہے, اس کے بعد ضمیر کے آگے جو ہے نا وہ ہتھیار ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے پھر وہ. تو اگر غیرت ہوگی تو جب بھی کسی گناہ کا آپ کو خیال آئے گا تو ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. جھوٹ بولتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, شراب پیتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, زنا کرتے ہوئے انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. تو لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ جو ضمیر ملامت کر رہا ہے نا, ضمیر کہہ رہا ہے یہ برا عمل ہے, شیطان دلائل کے انبار لگا کے اس برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے. شیطان کہتا ہے نہیں یہ برا عمل نہیں ہے, دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تبھی اللہ نے قرآن میں شیطان کے لیے مزین کا لفظ استعمال کیا. مزین. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں کہ اپنا ظاہری گیٹ اپ چینج کر لینا, حقیقت میں تبدیل نہ ہونا. جیسے خواتین زینت کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں نا, تو حقیقت میں تھوڑی خوبصورت بن کے آ جاتی ہیں. ابے بھائی اگر کوئی خاتون تھی, کوئی بدصورت عورت گئی بیوٹی پارلر, تو وہ خوبصورت بن کے تھوڑی نکلے گی. وہ تو بھائی جیسی اللہ نے ناک بنائی, جیسے آنکھیں بنائی, جیسا رنگ بنایا, جیسا قد بنایا, وہ تو ویسے کا ویسے ہی رہے گا, اس میں تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے. لیکن بیوٹی پارلر والوں کا کمال یہ ہے کہ ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے پورا حلیہ کیا کر دیتے ہیں, چینج کر دیتے ہیں. 2-4 ڈبے خرچ ہوتے ہیں اس میں ڈسٹیمپر کے, وہ خرچہ آتا ہے, لیکن پورا حلیہ کیا ہو جاتا ہے. اب یہ مزین, یہ زینت ہے. زینت, زینت کا مطلب دیکھنے میں اب کیا ہے, کوئی چیز اچھی لگنے لگے, چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو. بالکل ایسے جیسے کھانے کے ایک خوشبودار کھانا واقعی اچھا ہوتا ہے, اور ایک کھانا اچھا نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے جو جس پیکنگ میں پیش کیا گیا نا, اس پیکنگ کو دیکھ کر آپ اس کھانے پہ لٹو ہو گئے. تو شیطان پیکنگ چینج کر دیتا ہے, شیطان اس پہ مزین کر دیتا ہے, برائی کو چمک پٹیاں لگا کے ایسا لگتا ہے آپ کو جیسے یہ برائی نہیں بلکہ بہت زبردست چیز ہے. گویا وہ بتا دے گا شراب تو وقت کی ضرورت ہے بھائی, پیے بغیر تو اس زمانے میں گزارا ہے ہی نہیں. لوگ پورے کین پیتے ہیں, ہم نے 2 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی, ہم کون سا مولوی ہیں, ہم کون سا نمازی پرہیزگار ہیں, ہم کون سا کوئی جو ہے وہ حاجی اور وہ ہیں, ہم کون سے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. ہم تو اپنے لبرل لوگ ہیں یار, ٹھیک ہے مسلمان بھی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو 2-4 برائیاں جہاں اور کرتے ہیں تو ایک یہ والی بھی کر لی تو کیا ہو گیا. گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے شیطان بتائے گا یار اس زمانے میں تو ہر ایک کی گرل فرینڈ ہوتی ہے, اب نکاح کرنا اتنا مشکل کام ہے, اتنی ٹینشن ہے, نہ ابا مانتے ہیں نہ اماں مانتی ہیں, پھر خرچے, پھر ساس, پھر سسر, پھر سالے. ابے بہت کر لیں گے یار, اب یہ تھوڑی کہ زندگی اکیلے گزارنا شروع کر دیں. تو یار کیا ہو گیا اگر ہم کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں, یہ چیزیں شیطان بتاتا ہے. ہم کوئی بری باتیں تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اس کو حج اور عمرے کی ترغیب دیتے ہیں فون کر کے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو اچھی باتیں کرتے ہیں, ہم کوئی گندی باتیں بھی نہیں کرتے, اور اگر گندی باتیں ہی کی ہیں تو باتیں ہی کر رہے ہیں نا, کوئی کام تھوڑی گندا کر رہے ہیں. تو یہاں سے شیطان جو ہے نا ایک برائی کو, او بھائی قرآن کے صاف الفاظ ہیں, عورت کو اللہ نے پیدا کیا بیوی بنانے کے لیے, بس بیوی بناؤ. ولا متخذاتی اخدان, دوستیاں لگانے کی اجازت. خدن کہتے ہیں گرل فرینڈ کو, سہیلی کو, خفیہ دوستی کو خدن. اخدان اس کی جمع آتی ہے. لا متخذاتی اخدان, اللہ نے صاف لفظ میں گرل فرینڈ کا ذکر کیا قرآن میں. کتنی واضح آیتیں کہ تم اس کو بطور فرینڈ کے نہیں رکھ سکتے. متخذ کا معنی ٹھہرا لینا, جیسے قرآن میں آتا ہے نا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنا لیا. اتخذ کا معنی ٹھہرا لیا, دوست بنا لیا. تو اتخذ کا معنی ہوتا ہے کسی کو بنا لینا. جو گرل فرینڈ ہے وہ پیدائشی گرل فرینڈ تھوڑی ہوتی ہے, آپ اس کو بناتے ہیں, ٹھہرا لیتے ہیں کہ یار فرض کر لیتے ہیں. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انگریز بھی گرل فرینڈ جب رکھتے ہیں نا
تو اس سے وفا کرتے ہیں. جب ان کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو وہی ہوتی ہے, بیسیوں سے دوستی نہیں لگاتے. تو اس میں قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی ہے. ٹھہرانے کا جو لفظ ہے, ٹھہرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی کو بنایا ہے, باقاعدہ فرض کیا اس کو کہ یہ میری فرینڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر چلا گیا کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے, وہ بھی ناجائز ہے. لیکن یہ جو ایک اگر آپ ٹھہرا لیتے ہو یا 2 گرل فرینڈ رکھ لیتے ہو یا 3 رکھ لیتے ہو تو سب ایک ہی جیسی حرام ہے اللہ کی نظر. متخذاتی اخدان, قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ کسی کو تمہیں خدن بنانے کی اجازت, خفیہ دوستیوں کی بھی اجازت نہیں ہے. گرل فرینڈ رکھنے کی بھی اجازت, خفیہ دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا, دوستیوں کا بھی قرآن نے الگ سے ذکر کیا. غیر مصافحین, اور قرآن نے کہا کہ اس طرح بھی عورت سے آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے کہ محض اپنی خواہش کو پوری کرنا ہو آپ نے, محض اپنی. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یعنی عورت سے ہمارا اگر ریلیشن نہیں ہوتا تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں, تو ہم اپنی ایک سیکسول ڈیزائرز ہیں پوری کر لیتے ہیں, تو ہم کیا ہو جاتے ہیں تھوڑے سے فریش. اب رشتہ نہیں مل رہا ہمیں, جو نکاح کے لیے جو ہے کوئی عورت کا انتظام نہیں ہو رہا, مہنگائی بہت ہے, خرچے بہت ہیں, ابا نہیں مان رہے, اماں نہیں مان رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, تو اب جو ہے نا ہم اپنی ایک دماغ کو ریلیکس کرنے کے لیے وقتی طور پر کانٹیکٹ کر رہے ہیں. تو غیر مصافحین, اللہ نے فرمایا تمہیں اس کی بھی اجازت. آپ غیر مصافحین کا ترجمہ تا کے دیکھ لیں. صفاح کہتے ہیں پانی بہانے کو, یعنی صرف اپنی ایک ڈیزائر پوری کرنا, اس کے لیے بھی آپ یہ بھی الاؤ نہیں ہے. تو ایک ہی راستہ بچا ہے آپ کے پاس, وہ کیا ہے؟ بولو بھائی. میں جو اس پہ اتنا چیختا ہوں نا, اتنا اس لیے چیخ رہا ہوں کہ وہ مان ہی رہے, اس طرف کلچر تباہ ہو رہا ہے. تو صرف ایک راستہ اللہ نے رکھا ہے نکاح کا. اس میں پھر بے شک آپ کی نیت خواہش پوری کرنے کی ہو, لیکن بیوی بنا کے اگر خواہش پوری کرنے کی نیت سے بھی کسی سے نکاح کریں گے تو چونکہ اس کے حقوق آپ کے ذمہ لازم ہوں گے, آپ نے حقوق ادا کرنے, تو اس میں اگر آپ کی نیت عیاشی بھی ہے تو وہ برا عمل بولو بھائی نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس میں بھی اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. بعض تو ایسے ہو گئے ہیں لبرلزم کی انتہا کو, لبرل پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے. انہوں نے بھائی ہماری مجبوری ہے اور گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تو مجبوری ہے. اور بعض نے پھر وہ جو آج کل ایک نیا فتویٰ چل رہا ہے یوٹیوب پہ, جو ہے نا اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بھی بعض لوگ گنجائش دے رہے ہیں. تو یہ تمام راستے اللہ نے میرے بھائی کیا کر دیے؟ بند. آپ کے پاس اللہ نے صرف ایک راستہ چھوڑا ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح. تو اب ایک طرف غلو تو یہ ہے کہ حرام چیزوں کی اجازت, دوسرا غلو یہ ہے کہ حلال میں بھی لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے قیدیں لگا دی ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اگر شادی کر رہا ہے, وہ صرف اس لیے شادی کر رہا ہے کہ یار میں ایک حلال لذت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. بعض دفعہ انسان کسی لڑکی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے شادی کرتا ہے, خوبصورت ہے وہ, تو اس پہ بھی اسلام میں کوئی پابندی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ہم ترغیب دیتے ہیں بیوہ سے کرو اور طلاق یافتہ سے کرو, وہ ٹھیک ہے, ترغیب کی حد تک تو بہت کچھ ہے, لیکن جائز یہ بھی ہے کیونکہ زنا نہیں کر رہا وہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ عیاشی کی نیت سے بھی اگر کر رہا ہے تو یہ عیاشی ایسی ہے جو عیاشی برا عیاشی نہیں ہے, اس لیے کہ جس سے بھی آپ نکاح کرو گے چاہے خوبصورتی کی بیس پہ کر رہے ہو, جب بیوی بنے گی تو 10 ذمہ داریاں آپ کے اوپر بولتے کیوں نہیں بھائی آ جائیں گی. تو یہ عیاشی اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, لہذا اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, اپنی ذمہ داری پہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو جائز ہے یہ. اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا, 1000 سال پہلے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف عیش کی نیت سے بھی اگر شادی کرتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے وہ نکاح کرتا ہے, لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا, تو ایسے آدمی کو ملامت کرنے والے پر کفر کا خطرہ ہے. کفر کا خطرہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, کہ جو اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا, ایک اسٹیمپ لگا دی کہ یہ آدمی حلال طریقے سے جو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے یہ قابل ملامت نہیں ہے, تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا کہ قابل ملامت نہیں ہے, تو آپ کیوں زیادہ صوفی بن کے, فنٹر بن کے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ اس کو ملامت کر رہے ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ 1 میں بھی ہے, 2 میں بھی, 3 میں بھی, 4 میں, معذرت کے ساتھ وہ ٹاپک آ گیا, لیکن کیا کریں. اگر کوئی دوسری اس نیت سے کر رہا ہے, بھائی وہ اس نیت سے کر رہا ہے یار میرے پاس وسائل ہیں, میرے پاس اسباب ہیں, میری ایک بیوی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسی 2-3 اور ہونی چاہیے, ایک بہت اچھی ہے تو 2-3 اور اچھی ہو جائیں, تو کیا زبردست.
وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے, اس نے کہا 18 سال. اس نے کہا یار زبردست بھائی 18 سال. تو 10 سال بعد ملا, پوچھا کتنی عمر ہے, کہہ رہے 18 سال. کہہ رہے 10 سال پہلے بھی 18. اس نے کہا آپ 18 پہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ دوبارہ سے 18 سال ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے کتنی ہے 18 سال. آپ کے جواب سے مجھے مزہ اتنا آیا تھا. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی, اتنی اچھی بیوی ملی اس کو, تو بھائی یار ایک اور ایسی ہو جائے, اللہ نے وسائل دیے ہیں, میں گھر دے سکتا ہوں, الگ گھر اس کے ساتھ نہیں, گھر دے سکتا ہوں اس کو, میرے پاس وسائل ہیں, کوئی بات نہیں بھائی. اگر آپ کا مقصد صرف جائز عیش و عشرت ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی دوسرا آپ کو ملامت, اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس بہانے کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل رہا ہے نا, اس کو ایک عدد میاں بھی تو مل رہا ہے, اس کی بھی تو حلال خواہش پوری ہو رہی ہے, اور دوسرا اس کو کفالت مل رہی ہے, اس کی اولاد کو باپ مل رہا ہے, اس کی ہونے والی اولاد کو. تو اتنے سارے اسلام اس کو فائدے عورت کو اس عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے. اس لیے اسلام نے اس کی کھلی اجازت دی ہے کہ عیش کی نیت سے بھی کرتے ہو, اس پہ کوئی صوفی پابندی نہیں لگا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اس میں گھبرائے نہیں کرو. اگر کوئی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں گھبرائے ہوئی ٹانگوں کے ساتھ, یار وہ لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی ہے, اور میں تو لوگ کہنے دیں کہ یار تم تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہو, تو یار میں تو میرا بھی ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں ملامت کر رہے بھائی, آپ اپنے پیسوں سے نہاری کھاتے ہو مزے کے لیے, اپنے پیسوں سے انڈے والے برگر کے بجائے زنگر برگر کھا رہے ہو آپ, تو حلال ہے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ بھی حلال ہے, لیکن اس میں عورت کو کیا ہے فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ڈیزائرز آپ میں رکھی ہیں, عورت کے اندر بھی ڈیزائرز رکھی ہیں. آپ میں رکھی اس لیے تاکہ آپ اس کی ڈیزائرز پوری کرو, اور اس کی ڈیزائرز اس کے ذریعے آپ کی ڈیزائرز پوری ہوں. اگر اس خواہشات پہ آپ قابو پا کے بیٹھ جائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے, عورت کا بھی نقصان ہے. اس میں بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو اگر ہم برگر انڈے والا کھانا چھوڑ دیں تو اس برگر والے کا بھی تو نقصان ہے نا اس میں. وہ کہے گا یار تم لوگ مسور کی دال پہ گزارا کر رہے ہو, میرے تو انڈے والے برگر کے کاروبار سارا کیا ہو گیا, ٹھپ ہو گیا نا. تو ہم یہ کہیں گے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں, زیادہ پیسہ ہے تو زنگر برگر بھی کھائیں. وہ کیونکہ برگر والوں کو بھی تو اللہ نے روزی دینی ہے کہ نہیں دینی. تو اللہ جب دولت مندوں کو دولت دیتا ہے تو صرف ان کی توند بھرنے کے لیے نہیں دیتا, وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دولت کو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ دولت صرف مالدار ہاتھوں میں نہ گھومے. اس دولت کو دولت مند آدمی غریبوں پہ خرچ کرے, غریب کو دولت ملے گی, اور دولت مند آدمی غریبوں سے اس دولت کے ذریعے اپنا کام لے گا. نہیں آ رہی بات. تو اگر مالدار لوگ حلال عیش و عشرت بھی چھوڑ دیں گے تو اس میں صرف مالداروں کا نقصان نہیں ہے, بلکہ بہت سے لوگوں کے کاروبار کیا ہو جائیں گے. بولتے کیوں نہیں بھائی, بہت سے غریبوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ کروڑ پتی تاجر جو بڑی بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خیال آئے کہ چلو یار 4 مہینے تبلیغ میں لگائے, اب 8 مہینے کے لیے چلتے ہیں, اور پھر پوری زندگی کے لیے چلتے ہیں, اور تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنی فیکٹری بھی بند کر دی. تبلیغ میں تو وقت لگائیں ضرور, لیکن فیکٹری بھی بند کرو یار, چھوڑو کیا کرنا ہے. تو بھائی آپ کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تو رکے گا, مگر اس فیکٹری کے ملازمین کا بھی بیڑا بولو بھائی غرق ہو جائے گا. تو یاد رکھو اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے نا, طاقت دی ہے, جسم میں قوت دی ہے, جو آپ انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو طبیعت سے بیٹھ کے. اور لاہوری, ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ گوجرانوالا اور لاہور میں ماشاءاللہ خوراک اتنی ٹائٹ ہے ان لوگوں کی. گوجرانوالا میں مشہور ہے کہ آپ کسی گوجرانوالا والے سے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ جواب دے گا کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو, کھانا کھانے جا رہا ہوں. اور یہ میں نے دیکھا ہے, اور اتنے بڑے بڑے پائے کے ڈونگے ایسے پی جاتے ہیں, وہ اتنے پائے کھائے جاتے ہیں. ہمارے دوست کہنے لگے بھینسے کے یہاں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو تم لوگ کھا جاتے ہو بھائی. تو اب آپ بتاؤ, صبح شام اتنے پائے کھا رہے ہیں, اتنے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو عورت کی طرف رغبت رکھی ہے, مرد کی جو اس میں بے پناہ خواہشات, سیکسول ڈیزائرز رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائر اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کچل کے ختم کرو, اس پہ قابو پاؤ. نہ 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 نہ, یہ دماغ سے نکال دو. یہ خواہشات اس لیے رکھی ہیں تاکہ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر کے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عورت آپ کے مال کی وجہ سے آپ سے نکاح پہ آمادہ ہوگی. دیکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو جب مالدار لوگ میں اللہ نے ان کو, ظاہر ہے یہ پائے وائے تو مالدار لوگ زیادہ پھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مجبور ہوں گے. تو غریب عورتیں کیا کریں گی, ان کو مہر زیادہ ملے گا, ان کو ان کے اسٹینڈرڈ سے اوپر کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی طلاق یافتہ بیوہ سے شادی کی, غریب سے پورا فلیٹ بک کرا کے دے دیا, اس منتھلی ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے نا اماؤنٹ باندھ دیا, گاڑی لے کے دے دی ان کو, ٹھیک ہے نا. تو عورت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
تو اب اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں اپنی دنیا کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہوتا ہے، یہ سب فضول قسم کی باتیں. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو اپنے بندوں پر، میرے بندوں پر حرام کر دیا. کون یہ پابندی لگانے والا ہے؟ کون؟ گویا اللہ کہہ رہے ہیں وہ صوفی کو لے کر آؤ میرے سامنے، میں نے پیدا کیے ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تو اصل تو ایمان والوں کے لیے، کافر کو تو غریبی میں مل رہا ہے، لیکن اب غریبی زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. جو غریبی ہے وہ کیا ہو گئی ہے، غریبی والے غریبی زیادہ لے کے جا رہے ہیں، اور جو مسلمان تھا وہ کیا ہے، وہ اسی بحث میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے حرام اور حلال میں میرے بھائی فرق کرو. حرام بہت برا ہے، زنا بہت برا ہے اسلام میں. بد نظری کے بارے میں قرآن کے کیا الفاظ ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. یہ جو انٹیوں کو نظریں گھما گھما کے دیکھ رہے ہو نا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی خیانت کو بھی، اس میں بھی پکڑ ہوگی، اللیگل ہے نا. تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی بس. ہاں اس میں یہ ہے کہ اب اس میں اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے بھائی. اور اللہ نے کیا فرمایا، ما طاب لکم من، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، بس ابھی آ رہا ہوں، آپ لوگ گھبرائیں نہیں. وہ خواتین بیان سن رہی ہوتی ہیں بھاگ جاتی ہیں، اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی، بالکل بھاگ نہ جائیں. خواتین کو تسلی دلا رہا ہوں، 1 مہینے تک اس ٹاپک پر اب میں انشاءاللہ بات نہیں کروں گا، کوشش اس کی ہوگی. اس میں خواتین کا بھی تو فائدہ ہے یار، کتنا فائدہ ہے. بہت سی خواتین کو میاں نام کی چیز ملی ہے، وہ کسی کی دوسری بیوی بن گئی، تیسری بیوی بن گئی، ورنہ تو وہ بیچاری ان کی زندگیاں تو برباد ہو گئی تھی. کتنے، جب میں فون اٹھایا کرتا تھا نا، میرے پاس بہت ساری خواتین کے فون آتے تھے، ہمیں اپنے لیے، ہمیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے، برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم. لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ طلاق یافتہ ہے، کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا، دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. اور خواتین پھر ظاہر ہے عورت میں بھی ایک حد تک صبر ہے نا، تو برائی کی طرف جا رہی ہیں. تو بہت ساری عورتوں کو الحمدللہ ٹھکانہ مل گیا، ان کو گھر مل گیا، ان کو میاں مل گیا. چلو پورا نہیں، آدھا ملا، 1/4 مل گیا، لیکن مل تو گیا نا. تو 1/4 نہیں ہوتا، آدمی پورا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی اس میں عورتوں کے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اب جلدی سے وہ کہاں چل رہے تھے بات، یہ بات سمیٹ کے ختم کروں. بیت اللہ کی تعمیر نے یہی ٹاپک کو میں جلدی سے سمیٹوں. وہ ایک بات آئی تھی دماغ کے اندر، شیطان کو بھی تھوڑا سائڈ پہ رکھیں. اب یہ جو ابھی بات کر رہا تھا میں، ہاں تو پتہ نہیں کیا بات تھی یار. ہاں اللہ نے بد نظری کی بھی اجازت، یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے. تو حلال کی طرف آؤ یار، اور معاشرے کی پرواہ مت کرو. یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے، یہ تمہیں تمہارے جائز حقوق بھی نہیں دے گا. یہ اپنی دیکھو، ہندو کیوں ہندو ہے؟ معاشرے کی وجہ سے. کلچر کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت کرنی ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کلچر کے آگے بچھے ہوئے ہیں بیچارے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکے. ہندوؤں کے فون آتے ہیں میرے پاس، کہتے ہیں یار اپنے کلچر کے آگے مجبور ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں تو ہمارے خاندان والے ہمیں نکال دیں گے. خاندان والے کیا کریں گے؟ ہمارا بائیکاٹ کریں گے. اب خاندان سے چھوڑ کے کہاں جائیں؟ پھر بعض کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، کہہ رہے ہیں یار بیوی چھوڑ دے گی، بچے کہاں جائیں گے؟ تو کلچر کی وجہ سے انسان اتنے بڑے بڑے جرم کرتا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے تراشے ہوئے خداؤں کو بھی خدا ماننا شروع کر دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ کلچر بڑی خطرناک چیز ہے. تو کلچر کوئی بڑے جرائم بھی کلچر ہی کرواتا ہے، چھوٹے جرائم بھی کیا کرواتا ہے؟ کلچر. ایک صاحب میرے پاس آئے، کماتے تھے، نوجوان تھا، کہہ رہے مجھے زنا کا خطرہ ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جب آپ کما بھی رہے ہو کر لو. کہہ رہے ہیں ابا بھی نہیں مان رہے، اماں بھی نہیں مان رہی، بھائی بھی، بہن، سارے دشمن ہو جائیں گے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہہ رہے خاندان دشمن ہو جائے گا. میں نے کہا جب آپ کی اپنی جاب ہے، الگ گھر لو رینٹ پہ، نکاح کرو. تو کہہ رہے لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا آپ کے جب بچے پیدا ہوں گے تو آپ خود ایک لوگ بن چکے ہوگے. آپ کیا خیال ہے؟ جب آپ کا ایک خاندان ہوگا، بیوی، بچے، تو بچے بڑے ہونے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے، 10-12 سال میں وہ سمجھدار ہو جاتا ہے بچہ. پھر میں نے کہا آپ کے 4-5 بچے ہو گئے تو آپ خود ایک کیا ہے؟ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا جب میں دوسری کر رہا تھا، پھر خواتین بیان سن رہی ہیں، پھر ان کو غصہ آئے گا یار یہ کیا مصیبت ہے. بھائی معذرت کے ساتھ سن لیں تھوڑا سا. تو یہ بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا خواتین میں. 2 بالکل غائب ہو گئی تھی، اب پچھلے ہفتے سے کچھ آنا شروع ہوئی ہیں، پھر یہ ٹاپک آئے، پھر ساری بھاگ جائیں گی. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو سارا خاندان میرے خلاف تھا، الا ماشاءاللہ ایک آدھ تھے کوئی کہہ رہے تھے چلو، وہ بھی کھل کے حمایت نہیں کر رہے تھے. تو لوگ مجھے کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اب اللہ کا شکر ہے میں خود لوگ بن چکا ہوں. میں خود لوگ، میرے ماشاءاللہ 14 بچے ہیں، 3 گھر ہیں میرے. اب جو میرا خاندان ہے، تھوڑے دنوں میں میں اپنے خاندان کا ایک فرد تھا نا، اب جو میرا خاندان ہے وہ میرے خاندان کا ایک حصہ بن جائے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں. نہیں آ رہی بات؟ بہت گہری باریک بات ہے. جس کا IQ لیول بہت اونچا ہوگا نا وہ اس بات کو سمجھے گا.
پہلے میں اپنے خاندان کا ایک کیا تھا؟ فرد تھا. میں ڈرتا تھا خاندان یہ کرے گا. اب میری اولاد اتنی ہو گئی, بچے ماشاءاللہ اسپیڈ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, پیدا بھی ہو رہے ہیں, بڑے بھی ہو رہے ہیں, اور گھر بھی ہو گئے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ سسرالیوں کو بھی ملاؤ, وہ بھی تو میرا خاندان ہو گیا نا بھائی, وہ بھی سب ملا لو, وہ بھی تو اپنا ہی خاندان. تو اب ہوا یہ ہے کہ میں جس خاندان کا فرد تھا, تھوڑے دنوں میں رپورٹ آئے گی کہ وہ خاندان میرے خاندان کا ایک حصہ بن چکا ہے. نہیں آ رہی بات, بڑی خاندانی بات. تو اس لیے میرے بھائی ان رسومات میں کچھ بھی بولو, اپنا کماؤ, اپنا کھاؤ, ماں باپ کو عزت دو, احترام دو, ان سے بد کلامی مت کرو, رشتہ داری جوڑو, بھائیوں سے بہنوں سے تمیز سے بات کرو. فالو ان کو نہیں کرنا. فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو. عبادت میں اسلام کو فالو کرنا ہے. حج فرض ہوا تو کرنا پڑے گا, چاہے ابا مانے کہ نہ مانے. کیا خیال ہے بھائی؟ نماز پڑھنی ہے ابا مانے یا نہ مانے. تو ایسے ہی ابا نے جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ بنتے ہیں, لیکن اللہ اس کی پرمیشن دے رہا ہے. تو آپ ابا سے بد کلامی مت کرو, اپنے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ابا کو بھی ہدیہ دیا کرو. ابا نے آپ کو پالا پوسے جوان کر دیا, بہت بڑا احسان ہے ان کا. لیکن قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا, والدین سے دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے, لیکن فالو والدین کو نہیں کرنا. واتبع سبیل من اناب الی, فالو اس کو کرنا ہے جو میرے راستے پہ چل رہا ہے, جو تمہیں شریعت بتا رہا ہے. صحیح ہے نا؟ اگر مفتی طارق مسعود شریعت بتا رہا ہے تو اس مسئلے میں فالو کس کو کرنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا, اگر شریعت بتا رہا ہے بھائی پھر فالو اس کو. جو علماء شریعت بتا رہے ہیں فالو ان کو کرنا ہے. اس میں علماء کی بھی اتباع کا حکم ہے, علماء کی بھی, جو صحیح علماء ہیں, اہل حق علماء ہیں, ان کی اتباع کا بھی حکم ہے. تو اس لیے پرواہ نہیں کرو. اور ایک آخری بات کر کے بس اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج میری سپیڈ زیادہ ہے, مجھے جانا ہے. میرا کیونکہ بڑا خاندان ہو گیا نا, تو ایک خاندان کا ولیمہ ہے آج. اب ولیمے بھی آ رہے ہوتے ہیں اتنے سارے خاندان, میں نے کہا جلدی جلدی نمٹا کے میں پتلی گلی سے نکلوں گا. تو آج سپیڈ اس وجہ سے میری تھوڑی سی آپ کو تیز بھی محسوس ہو رہی ہوگی. تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے, خواتین معذرت کے ساتھ, پھر جو ہے اتنی اچھی بیوی مل گئی تو دوسری کیوں کر رہے ہو, تو یہ بھی فلسفہ غلط ہے. قرآن کے الفاظ کے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 3 4 4 سے کرو. یعنی چاروں پسندیدہ ہونی چاہیے, ناپسند ایک بھی, کیونکہ بیوی اگر پسند کی نہیں ہے تو انسان اس کے حقوق ادا نہیں کرتا. پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے, یہ صرف کسی کا گھر بسانا نہیں ہے. اس میں محبت ہوگی تو پھر آدمی, دیکھو ویسے کسی یتیم کی کفالت کر لینا انسان, یتیم کو پالنے کے الگ فضائل ہیں, یتیم بچی کو پالنے کے بھی الگ فضائل ہیں. تو نکاح میں تو اللہ نے شرط ہی پہلی کیا لگائی ہے, اس سے کرو جہاں تمہیں بولتے کیوں نہیں پسند. اب اس پر ایک اشکال ہوگا کہ پھر بدصورت عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی, انہیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا. اس اشکال کے 2 جواب ہیں. ایک بات یہ کہ آپ جس طرح کا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائے. پسند تو ہر آدمی کو لینڈ کروزر ہوتی ہے, لیکن چنچی کا کرایہ بھی بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. تو پھر ان کو اپنی پسند کا معیار کیا کرنا پڑتا ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی. تو پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے نئے نقش کو دیکھیں, اپنے ڈیزائن کو دیکھیں, اس ڈیزائن کے حساب سے, کیونکہ آپ اگر کسی کو پسند کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی آپ کو پسند کرے. تو پھر آپ کو اپنی ڈیزائننگ کے اعتبار سے اپنے معیار پہ نیچے, جہاں اللہ نے بدصورت عورتیں پیدا کی ہیں تو اس سے بھی زیادہ بدصورت مرد بھی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ خوبصورت عورتوں سے نکاح کرو. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئے, مناسب لگیں, وہاں کرو. تو پسندیدگی کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, صرف خوبصورتی نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایک عورت خوبصورت نہیں ہے, خاندان بہت اچھا ہے, تو آپ کو وہ اس لیے پسند آتی ہے کہ یار میرے بچے بڑے خاندانی ہو جائیں گے اس خاندان کی وجہ سے. سسرال کا اثر پڑتا ہے نا. ایک عورت شکل کی اچھی نہیں ہے, سلیقہ صفائی بہت ہے, تو یار میں سلیقے کو فوکس. جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, انہوں نے بیوہ عورت سے نکاح کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, کنواری سے نکاح کرتے فتلاعبها وتلاعبک, تم اس سے دل لگی کرتے, دل کی باتیں کرتے, وہ تم سے, یعنی ظاہر ہے اس میں محبت زیادہ ہوتی ہے نا, وہ ایک میچور ہو گئی ہے, اب اس کے وہ جذبات تھوڑی ہیں بیوہ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ کسی کنواری سے نکاح کیوں نہیں کیا, بیوہ سے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, گھر میں چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, تو میں اگر بیوی بھی انہی جیسی لے آتا, کم عمر کنواری, تو ان بہنوں کو کون سنبھالتا, وہ تو خود سنبھالنی پڑتی نا. نہیں آ رہے سمجھ میں. مطلب یہ کہ پہلے ہی بیچاری کچھ بہنیں ہیں جو جن کو سنبھالنا, مجھے سنبھالنا پڑ رہا ہے, تو پھر ایک بیوی کو بھی ان کے ساتھ, ان کے الفاظ, ان کی بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس کو بھی مجھے سنبھالنا پڑتا نا. تو میں نے اس لیے کسی میچور خاتون سے شادی کی ہے جو میری بہنوں کو بھی سنبھال لے. تو اس کے لیے کوئی بیوہ طلاق یافتہ ہی سنبھال پائے گی, کیونکہ چھوٹی بہنیں میری, تو ان کے لیے میں نے ایسا کیا ہے. تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی, پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے.
بعض دفعہ اس لیے بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا، انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے یہ خاتون کیا ہے میرے ساتھ، تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ما طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، نہیں آ رہی تو رہنے دو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے، بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی اس پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے. اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے، بس یہ بھی داخل ہے، اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے یار وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے دوری بہت شاق گزرتی تھی. صحت مند تھے نا تو عورت یعنی اپنی بیوی سے دوری ہم پہ سفر میں بہت شاق گزرتی تھی. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں، اپنی مردانہ قوت کو ختم کر دیں. فنہانا، آپ نے ہمیں اس کی اجازت بولو نہیں دی. اگر اس عمل کی ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو صحابی کو اپنے آپ کو کوئی ایسی خوراک کھا کے یا کوئی بھی عمل کر کے اپنے آپ کو خسی کرنے کا خیال آتا؟ بولو کیا ہو گیا بھائی؟ خیال آتا اپنے آپ کو؟ ان کو پتا ہے ہمارے پاس بیوی سے کانٹیکٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو نبی سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ بہت گناہ کا خطرہ ہوتا ہے، زنا کا خطرہ ہوتا ہے، بہت شاق گزرتا ہے ہمارے اوپر یہ عمل، ہمیں اجازت دیتی ہم کوئی چیز کھا لینا. آپ نے فرمایا نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ تزوجوا الودود الولود فانی مباہی بکم الامم. فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا. کیا مطلب؟ یہ قدرت کی طرف سے تمہارے اوپر شہوت مسلط ہے، اس کا حل یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرو. تم یہ قدرت نے اس لیے رکھی تاکہ تمہاری نسل بڑھے. بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے جس کے لیے نکاح کرنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے نکاح کرنا آپ کے لیے؟ کہ بھائی نکاح کرنا مشکل ہے تو اب نوجوان لوگ کیا کریں؟ تو مشکل آپ نے بنایا ہے. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نکاح کرنا مشکل ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. فرمایا جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، طاقت نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں. انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی سے رہے، کوئی ناجائز اور حرام کام کی طرف بولو مت جائیں. سورہ نور کی آیتیں ہیں، بالکل نہ جائیں، وہ بچا کے رکھیں. استعفاف کا معنی روک لینا، اپنے آپ کو بچا لینا، یہاں تک کہ اللہ ان کو غنی کر دے. اللہ ان کے لیے انتظام، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اللہ انتظام کر دے، اس وقت تک روکو اپنے آپ کو، صبر کرو. یہاں بھی کہیں کسی اور راستے کا ادنا سا بھی اشارہ، اتنی واضح آیت ہے، نہیں ملتا. بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اس سے نظر جھک جائے گی، شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. ایک روایت میں فإنه له آگے ہے ومن لم يستطيع فعليه بالصوم. جس میں روزوں کی، جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب ابھی بتا رہا ہوں پھر میں، کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. یہ مسلط کر لیا ہر آدمی نے اپنے لیے. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، کثرت سے روزے رکھے. یہاں بھی کسی اور راستے کی طرف ذرہ برابر بھی اشارہ بولو بھائی نہیں دیا. اس کا مطلب یہ اللیگل ہے اسلام میں، یہ اللہ حرام ہے، ناجائز ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ فلاں نے یہ لکھا، تو جب آپ اسلامی فقہ میں لاکھوں علماء گزرے ہیں، لاکھوں فقہا، تو کہیں نہ کہیں کسی کے نہ کسی کا کوئی قول نکل آتا ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی. آپ اگر تلاش کرنے پر آئیں تو بہت سارے اقوال آپ کو مل جائیں گے. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا قول اس قابل ہے کہ اس قول کو لفٹ کرائی جائے، کون سا قول اس قابل ہے کہ بس یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی طرف نسبت کی جاتی ہے قول کی، لیکن جو حنبلی علماء ہیں
امام احمد ابن حنبل ایک ایسے فقی ہیں جن کے بہت سارے مسئلوں میں دو دو تین تین اقوال ملتے ہیں، یہ ہے ان کے مذہب میں ایسا ہے. تو فقہ حنبلی میں جو بڑے جید علماء ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ فتویٰ کس قول پر ہے، تو فقہ حنبلی میں فتویٰ اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر ہے. تو ایسے تو بہت سارے اقوال مل جائیں گے. اور قرآن کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن مجید میں 5ویں پارے کا آپ پہلا رکوع پڑھیں. اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ موضوع چل گیا تو میں اب کمپلیٹ کر لوں. وہ کسی کی باندی سے، اب باندیاں نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں، باندی سے نکاح کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے. کیونکہ باندی، کسی کی باندی جو ہوگی نا آپ کی بیوی ہوگی، لیکن خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا غلام ہوگا، یعنی آپ کا بچہ غلام پیدا ہو رہا ہے. کتنے نقصانات ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ لمن خشی العنت منکم، جس کو زنا کا خطرہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کر لے، کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے کسی کی باندی سے نکاح کر لے. اگرچہ اس میں اتنے سارے نقصانات ہیں، نکاح کی جو مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوتی اس میں، لیکن پھر بھی عورت سے ریلیشن یہ ایک نیچرل ہے. اللہ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو کس کے لیے، عورت کے لیے. تو اس نیچر پہ باقی رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اتنا نقصان والا نکاح ہے، پھر بھی کسی اور راستے کی طرف جانے کے بجائے یہ کام کر لو. اس میں صاف اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے تو نکاح میں اپنا معیار کیا کر دے، وہ بولو کم کر دے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں ہمارے نکاح نہیں ہو رہا، آپ کو آپ کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا. آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ مجھے ایسا رشتہ چاہیے. قرآن تو کہہ رہے کسی کی لونڈی سے نکاح کر لو، بہت کم معیار. ایک تو غلام باندی اس زمانے میں بہت پست سمجھی جاتی تھی، دوسری بات وہ کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوگی، خدمت اپنے مولا کی کرے گی. وہ آپ سے صرف اس کا ریلیشن حلال ہو جائے گا، مولا کا ریلیشن اس سے حلال نہیں ہوگا. کیونکہ اسلام میں ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کے اپنے جو ہے نا مالک سے بھی ریلیشن ہو اور آپ سے بھی ہو. نہ جب آپ سے نکاح ہو گیا تو اب آپ کے علاوہ کسی اور سے ریلیشن نہیں ہو سکتا، صرف ریلیشن آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں. تو نکاح کی مصلحتیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. بچے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، غلام پیدا ہو رہے ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ کسی اور راستے کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ یہ کام. کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے، وہ آپ کو کبھی بھی نیچر سے نہیں ہٹائے گا. اللہ نے مرد میں یہ شہوت رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت میں رکھی ہے کس کے لیے، مرد کے لیے. اس کے علاوہ کوئی راستہ حلال نہیں ہے، سب دروازے اللہ نے بند کر دیے. رہا یہ مسئلہ، اللہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو نکاح کے لیے کوئی عورت میسر ہو، رشتہ مل جائے، تو یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے کہ جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نکاح کی استطاعت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار، بولو نا بھائی، نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. رشتہ مل جائے پھر آپ کہیں مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. پھر یہ ہمارے ہاں نکاح کی استطاعت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیسے ہیں. اسلام میں غریب آدمی کو بھی نکاح کی اتنی ہی ترغیب ہے جتنی مالدار کو. اگر پیسے ہونے کا نکاح کی استطاعت سے تعلق ہوتا تو ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا اور آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے عنوان باندھا ہے بابو تزویج المعسر، غریب کی شادی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کی شادی کرائی ہے جن کے پاس مہر کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، ٹوٹل کائنات ان کی ایک لنگوٹا تھی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ صحابی نے کہا. فرمایا زوجتکہا، تمہارا نکاح میں نے اس خاتون سے کرا دیا، بما معک من القرآن، جو صورتیں یاد ہیں وہ بیوی کو یاد کرا دینا، بس ہو گیا نکاح، چلو جاؤ. یہ تو آپ کی ٹینشن ہے جیب میں پیسے ہونا نہ ہونا. ہاں یہ ضرور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ نان نفقہ کیسے پورا کریں گے، بیوی کے اسٹینڈرڈ کا نان نفقہ دینا لازم ہے نا شریعت میں. او بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے ایک لنگوٹا ہے آپ کے پاس ٹوٹل، آپ کی ڈیفنس میں شادی ہو گئی. آپ نے کہا شادی کے بعد بیگم کو بتایا کہ میں تو پینٹ شرٹ ادھار لے کر آیا تھا اپنے ماموں سے، اور ہال وال جو بک کرایا تو سارے زکات کے پیسوں سے تھے،
تھا؟ حقیقت ہے کہ میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو ڈیفنس سے جو آپ کی دلہن آئی ہے وہ تو پہلے دن بھاگے گی کہ نہیں بھاگے گی؟ اب وہ بھاگ رہی ہے تو آپ نے کنڈی لگا دی, آپ نے اس کو بٹھایا, بولو پہلی تو یہ بتا دوں یہ کنڈی بھی میری نہیں ہے. یہ بھی دوست سے گھر ہم نے زکات میں لیا ہوا ہے تھوڑے دنوں کے لیے. ویسے زکات تھوڑے دن کی ہوتی نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اب مسئلہ دیکھو, یہ بات یہ ہے کہ امام مفتی طارق مسعود سے ہم نے سنا ہے کہ امام بخاری نے ارشاد فرمایا بابو تزویج المعسر, غریب کی شادی. اور صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ نبی نے ایک ایسے شخص کا بھی نکاح کرایا جس کے پاس ان صحابی کے پاس ایک لنگوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ان کی ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ دلائل آپ ان کو دے رہے ہیں, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ دلائل آپ کے اس لیے غلط ہوں گے کہ جب نبی نے جن غریب صحابی کی شادی جس خاتون سے کرائی نا, اس خاتون کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ اس غربت میں راضی تھی. اب راضی کیوں تھی؟ دو وجہ سے راضی ہو سکتی ہیں. یا تو وہ خود اس سے بھی زیادہ غریب ہو, کچھ بھی نہ ہو, انہیں یہ ہو کہ بھائی چلو میں شادی کر رہی ہوں غریب سے, لیکن کم از کم اب میرا نان نفقہ ان کے ذمے ہے نا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کدال لے کے صبح جائیں گے, محنت مزدوری کریں گے. تو اللہ نے نکاح کی برکت سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نکاح مال میں کیا دے گا؟ برکت دے گا. سورہ نور میں اللہ کا ارشاد ہے نکاح کرو ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو آج زندگی بھر یہ خود بھی تو بھوک سے نہیں مرے نا, کچھ نہ کچھ تو ایک دو ٹائم کی روٹی کا انتظام کر لیتے ہوں گے, تو اب میرے لیے بھی کریں گے. تو میں رزق کی فکر سے کیا ہو گئی؟ آزاد. یک نہ شد دو شد ہو گئے بھائی. اور اللہ نے کھلایا ان کو, ہمیشہ رہے وہ, نہ غربت سے ان کا انتقال ہوا, نہ کوئی مسئلہ ہوا. بھائی پہلے بھی کدال لے کے صبح نکلتے تھے, 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جاتا تھا. تو اب 2 آدمیوں کی 2 وقت کی روٹی کا اللہ انتظام کرا دیں گے. جب بچہ پیدا ہوگا تو 3 کا انتظام کرا دیں گے. 2 ہاتھ تو دیے نا اللہ نے. لوگ کم بخت اپنی وہ جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے پیسے پڑے ہیں, جیب بٹوے میں کتنے, یہ نہیں دیکھ رہے تھے اللہ نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں دی ہے, یہ کمانے کا ذریعہ ہے. دماغ دیا, کھوپڑی دی ہے, بیٹھو پلان بناؤ, 10 طریقے آپ کو کمانے کے آپ کی کھوپڑی میں آئیں گے. وہ بٹوا دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ کی جیب میں دھیلا بھی نہ ہو پھر بھی آپ نکاح کریں. نبی نے جو 9 بیویاں رکھی اسی غربت میں, اس لیے کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا وہ اس غربت میں آپ کے ساتھ راضی تھی. ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ مسکین ہے, گھر میں روٹی نہیں ملے گی. جیسے یہ توکل پہ چلیں گے ہم بھی توکل پہ چلیں گے. اور جب امہات المومنین نے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غربت ہے, تو اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اسی غربت میں میرے ساتھ راضی ہو تو ٹھیک ہے, اگر راضی نہیں ہو تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میں نے کوئی زبردستی تمہیں مجبور نہیں کیا اپنے ساتھ رہنے پر. آؤ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, اپنے اوپر طلاق واقع کرو اور جاؤ عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرو. تو بہت کلیئر کیا ہے نا معاملے کو. تو آپ کی غربت کی وجہ سے سامنے والی پارٹی آپ کو ریجیکٹ کر دے اس کو حق ہے, لیکن اگر آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور وہی رشتہ ملے گا جو آپ سے بھی زیادہ غریب ہوگا, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا میں نکاح کی طاقت نہیں ہے اور پھر حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں, ہینڈ پریکٹس اور یہ اس طرح کے جو بےہودہ حرکتیں ان کی طرف جاتے ہیں, یہ قیامت کے دن کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. بھائی آپ غریب لڑکی سے کرو, جھگیوں میں جاؤ وہاں کرو نکاح. یہ آپ نے دنیا کو چونکہ مسافر خانہ نہیں سمجھا, ہر آدمی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنے بچے ہو گئے اگر جیب میں پیسے نہ ہو پڑھانے کے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے اور کیا کریں گے. کیا اس میں ٹماٹر, یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے کیا؟ نہیں تو اتنے بچے ہمارے ٹماٹر بیچیں گے. وہ بھائی جان دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں صدر زرداری بھی قبر میں جائے گا, مسلم لیگی بھی قبر میں جائیں گے, مریں گے سالے, سب نے مرنا ہے. وہ فرعون کہاں گیا جو اتنا بڑا بادشاہ تھا؟ جنرل مشرف بھی بیمار پڑے ہوئے, تھوڑے دنوں میں اطلاع آ جائے گی, سب کی آئے گی, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, میری بھی آئے گی آپ کی بھی آئے گی. اس کو اتنا مسلط کر لیا کھوپڑی کے اوپر. یہ دنیا کی محبت ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. اس کو ایجوکیشن یا ترقی نہیں کہتے, یہ دنیا مردار سے عشق ہے, اور اس عشق کی سزا دنیا میں اللہ دیتا ہے, دماغ کا سکون چھین لیتا ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو, اچھے سے اچھا بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, بن گیا ٹھیک ہے, نہیں بنا کوئی بات نہیں, رکشا چلائے گا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی نے کیسی مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا, ہم کو انگریز تھوڑی ہے بھائی. کیسی مثالیں دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پچھلی امتوں کی مثال دی کہ ایک عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائی ہوئی تھی,
تو ایک شخص جس کو لوگ برا بلا کہہ رہے تھے، مسکین، غریب، پراگندہ بال، تو ماں نے دعا مانگی، اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں۔ حدیث میں آتا ہے بچے کو اللہ نے ماں کے گود میں بولنے کی توفیق دی، بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا بنا دینا۔ دوسرا بڑی عالی شان سواری میں گزرا، پیپلز پارٹی میں بڑے عہدے پر ہوگا اس زمانے میں، بڑی عالی شان سواری اور بڑا جاہو جلال کے ساتھ ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنانا۔ آج مائیں کہتی ہے نا ایسا بن جائے ایسا نہ بنے، بچے نے ماں کی گود میں کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، مجھے ایسا نہ بنانا۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو جاہو جلال کے ساتھ گزر رہا تھا خدا کا باغی اور اس کا نافرمان تھا، اور وہ اللہ کا فرما بردار تھا جو پہلا والا۔ دیکھو فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیے نا، وہ غربت کے تانے دیے، وہی تانے آج آپ غریبوں کو دے رہے ہو کہ اتنے بچے ہو گئے تو ٹماٹر بیچیں گے۔ غربت کوئی عیب بولو نہیں ہے، فرعون اسی وجہ سے تو برباد ہو گیا۔ وہ کہہ رہے کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، اے لوگوں میرے پاس باغات ہیں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، اور یہ موسیٰ تو مسکین ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہوتی اس کے پاس، تم اس کو فالو کرو گے، مجھے فالو کرو گے۔ لوگ کہتے تھے آپ کو فالو کریں گے ہم۔ ولا یکاد یبین، اور کہتے تھے موسیٰ میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کو بولنے میں بلاغت نہیں ہے، مجھے بولنا بھی آتا ہے۔ یہ فرعون مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں موسیٰ کی اہمیت تھی، موسیٰ کی جو مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے، کیا ویلیو ہے۔ جب قرآن پڑھو نا خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں جو ویلیو تھی اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ نام کس پیغمبر کا آیا ہے؟ موسیٰ۔ اور مسکین غلام قوم میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو قتل سے بچاتے پھر رہے ہیں، غلطی سے قتل بھی ہو گیا تھا، بچاتے پھر رہے ہیں۔ بکریاں چرائی ہیں 10 سال نکاح کے لیے ہے، غربت کا عالم دیکھو۔ ان کی اہلیہ کے والد نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال بولو بکریاں چراؤ، اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ کتنا بڑا مہر نا، ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم مہر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس نکاح کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی بات نہیں 10 سال بکریاں چرائیں گے۔ جو تکبر فرعون کی کھوپڑی میں تھا نا اس وقت، وہی ہمارے آج پڑھے لکھے لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے، وہی پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے۔ اس دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی، بچے ٹماٹر بیچے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ان کو ابھی سے ٹماٹر کی ریڑھی دے کے ٹماٹر بکواؤ، ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دو، اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ پیسے نہیں ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی مسکین تھے بھائی۔ ایک صاحب کا فون آیا، میرے 4 بچے ہیں، ایک ہی کمرہ ہے، میں بہت پریشان ہوں، پھر بیوی کو حمل ٹھہر گیا، ڈاکٹر کہہ رہے حمل گرا دو، کہاں سے خرچے پورے کرو گے؟ میں نے کہا 4 بچے زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا جب بھی پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا اس کا مطلب جب پیدا ہوا تھا نا بچہ تو دودھ اس لیے پیدا ہوا تھا، اس وقت بچے کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز تھی؟ دودھ۔ ایسا دودھ اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، آج تک کوئی سائنٹسٹ کوئی ڈاکٹر اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا۔ میں نے کہا خدا نے بتا دیا ہے کہ بچے پیدا میں کرتا ہوں، تم نہیں کرتے، ان کی ضرورتوں سے میں واقف ہوں، تم بعد میں واقف ہوتے ہو، اور ان کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ میں نے پھر لندن میں ایک ڈاکٹر صاحب کو فون کیا کہ ان کو کوئی ڈاکٹر کہہ رہے حمل گرا دو۔ اس نے کہا یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے، ایک دن کا حمل بھی گرانا سوائے 2-4 ملکوں کے، پوری دنیا میں کیا ہے بولو؟ اللیگل ہے، ایک دن کا حمل بھی۔ اور لندن میں انہوں نے کہا کہ 13 سال کی لڑکی اگر زنا سے حاملہ ہو جائے وہ بھی حمل نہیں گرا سکتی۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ کسی بچی سے جبرن زنا ہوا یو کے میں اگر، اور بچی کی عمر کتنی ہے 13 سال، پریگننٹ ہو گئی، یو کے کا لا یہ ہے کہ وہ پریگننسی ضائع بولتے کیوں نہیں کر سکتی، کیونکہ جب ایک جان جسم میں اللہ نے اس کو زندگی کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، وہ آپ کی اولاد ہے۔ کروڑوں جرسوموں میں سے ایک کی سلیکشن ہوتی ہے۔ بات پہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ اعتماد، یہ چیزیں ختم۔ غربت دیکھو قرآن میں کتنا اللہ نے ارشاد فرمایا، ابسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق بڑھا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں۔ اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ غریب رکھنا چاہے گا، ایک بچے میں بھی آپ کے منہ سے نوالا چھین لے گا۔ رزق میں برکت دینا چاہے گا تو درجنوں میں بھی اللہ، ہم نے بہت سے دیکھے ہیں غریب تھے،
ان کے اولادیں ہوئی, سب اولادیں پڑھ لکھ کے کوئی شپ پہ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کما بھی رہے ہیں, اپنے والدین کو کھلا بھی رہے ہیں. تو ایک عجیب دماغ میں چیزیں مسلط کی ہوئی ہیں. خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. کہاں سے آج تو ساری باتیں بکھری ہوئی ہو رہی ہیں, بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی. پروفیسر صاحب کا ایک بیان آیا تھا, تو میرا خیال ہے وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, تو نماز کے بعد 10 منٹ اس ٹاپک کو ہم مکمل کر لیں گے, 5 سے 10 منٹ, تاکہ ایک بات کسی ٹھکانے پہ جا کے لگے نا. ورنہ ہاں وہ والی بات بھی کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کا ایک بیان آیا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا, تو اس پہ بھی تھوڑا سا تبصرہ باقی ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے بولیٹن میں آپ سے ملاقات کریں, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. چلو بھائی سپیڈ مارو یار. دوسرا کہاں ہے نکاح, دوسرا فارم. اچھا بھائی, محمد شہیر نام ہے نا آپ کا, اور محمد دلہن کا نام ماہ نور اکرم, محمد اکرم, اور دلہن کے وکیل کون ہے؟ دلہن کے وکیل سلمان بیگ صاحب کہاں ہیں؟ سلمان بیگ دلہن کے وکیل سلمان بیگ صاحب نہیں ہے, آپ ہیں سلمان بیگ کی شارٹ ہے. اچھا, دوسری دلہن کا نام ہے فریحہ بنت محمد افتخار, اور دولہا محمد کلیم. آپ ہیں ماشاءاللہ, تھوڑا سا یوں ہو جائے نا, ایک ترتیب سے بیٹھیں. اور آپ کی جو دلہن ہے ان کے وکیل کا نام محمد سلیم شمشاد علی. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں فریحہ بنت محمد افتخار کا نکاح محمد کلیم ول محمد نعیم سے 25,000 مہر کے عوض میں کروں, اجازت ہے؟ ٹھیک ہے, تشریف رکھیں. ان کے وکیل کہاں ہیں بھائی؟ وہیں سے اجازت پارسل کرتے ہیں بس. اچھا بھائی, ابے وکیل کدھر گئے؟ سلمان بیگ صاحب کہاں ہیں؟ وہیں سے اجازت پارسل کریں. آپ ہے نا ماہنور اکرم بنت محمد اکرم کا نکاح میں 2 لاکھ روپے مہر کے عوض میں محمد شہیر ول محمد ظہیر نوری کرا دوں, اجازت ہے؟ بس. اور کون ہے؟ کوئی بات نہیں, فارم آتا رہے گا. آپ دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ فارم تو سگنیچر ہوتے رہیں گے بعد میں. آپ ہیں, کیا نام ہے دلہن کا؟ زحا دعا خالد بنت خالد انجم. تو آپ نے مجھے اجازت, مہر کتنا طے ہوا ہے؟ 50,000. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں دعا خالد کا نکاح ان سے کراؤں. یہ جو دولہا بیٹھے ہوئے, اجازت ہے نا؟ بس صحیح ہو. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. محمد شہیر, میں نے آپ کا نکاح 2 لاکھ روپے کے عوض میں ماہنور اکرم بنت محمد اکرم سے کیا, قبول ہے؟ جزاک اللہ. اچھا بھائی, محمد کلیم صاحب, محمد کلیم بل محمد نعیم, میں نے 25,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح فریحہ بنت محمد افتخار سے کیا, قبول کیا؟ دور سے ہوتا ہے تھوڑا سا, جزاک اللہ. اچھا بھائی, طلحہ اورنگزیب بل محمد, یہ میں طلحہ لکھا ہوا ہے, اس کو طاہا کر دینا بھائی. طاہا اورنگزیب بل محمد اورنگزیب, میں نے 25,000 روپے سکہ رائج الوقت بھی لکھا ہوا ہے یار. اچھا 50,000 سکہ رائج الوقت, سکے تو ختم ہو گئے پرانے زمانے کا. چلو خیر ہے, 50,000 روپے سکہ رائج الوقت کے مطابق میں نے آپ کا نکاح, یہ کہاں گئی, ہاں, دعا خالد بنت خالد انجم سے کیا. انجم ہی ہے نا, بنت خالد انجم. دعا خالد بنت خالد انجم سے میں نے آپ کا نکاح کیا, قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تینوں جوڑوں کو سلامت رکھے محبت کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان تینوں جوڑوں کو محبت الفت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اس نکاح کی برکتیں ان تینوں کو کامل طور پہ نصیب فرما. اے اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شیطان کے شر سے اللہ ان کی حفاظت فرما.
اے اللہ ان کے خاندانوں کی بھی آپس کے اختلاف و انتشار سے اور شیطان کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکتیں ان کے خاندانوں کو کامل طور پہ نصیب فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی آپ تینوں کو. اچھا گلے ویلے اگر ملنا ہو تو اس طرف جائیں, ٹھیک ہے نا, تھوڑا احتیاط کریں. کرونا بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیلا ہوا ہے تو تھوڑا ڈسٹینس رکھیں تو اچھا ہی ہے, ثواب ملے گا انشاءاللہ اس میں. اچھا بھائی ہم وہ اپنا ٹاپک مکمل کرتے ہیں. ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ میرا مقصد ہرگز ان کی ذرا سی بھی توہین میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے, یہ تو علمی اختلافات تو ہوتے ہیں نا, علماء میں بھی ہوتے ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اختلافات کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے, سمجھ رہے ہو. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے ایک ہی چیز پہ ہمیشہ جمع ہو جائیں. اختلافات چلتے رہیں گے, تو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی سے اختلاف کرنا اس کی گویا توہین ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو مجھے چونکہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بیان دیا اس میں انہوں نے صاف لفظوں میں جائز تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا, لیکن لوگ اس کا غلط مطلب لے سکتے ہیں. ہماری جو نوجوان نسل ہے نا, یہ اس کو تو موقع چاہیے, تو وہ غلط مطلب لے سکتے ہیں اس کا. تو اس لیے اسلام میں اس عمل کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اور میں جلدی جلدی ان دلائل کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے 29ویں پارے میں بھی ہے, 28 اس میں قد افلح المؤمنون جو سورہ مومنون ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا زوجہ کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے فاولئک هم العادون. اور اس میں الفاظ دیکھو فمن ابتغى وراء ذلک. ذالک جو ہے نا یہ بلاغت ہے. ذالک اس میں اشارہ ہے, جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت کہا جاتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زوجہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیوی ہے نا, بیوی کے یہ والا آپشن, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اشارہ کر دیا. اس میں اور بلاغت ہے کہ یہ اسی میں بند ہے, آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے باقی تمام دروازے بند. وراء ذلک اللہ نے فرمایا یہ جو راستہ میں بیان کر رہا ہوں, یہ اشارہ کر دیا, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. تو بہت زیادہ غلو ہے اس آیت میں, مبالغہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمام راستے اس کے علاوہ بند ہیں. دوسرا قرآن میں سورہ نور کی جو آیتیں ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جو نکاح نہیں پاتے, موجود نہیں پاتے نکاح, انہیں چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں. وہ یہاں بھی ہے. اور نکاح موجود نہ پانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے حساب سے آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تیسری آیت 5ویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں, اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے. تو اب باندیاں تو نہیں ہے, مطلب قرآن کا حاصل یہ ہے کہ اپنا معیار نکاح میں گرا دے, نقصان کرے اپنا, کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی دوسرے راستے ان کو اختیار نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے, اپنا معیار آپ گرائیں. آپ کو دوسرے راستوں, ہینڈ پریکٹس اور اس جیسے بے حیائی کی آپ کو اجازت, نہ زنا کی طرف نہ کسی اور راستے کی طرف جانے کی اجازت ہے. یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ نکاح کا معیار آپ کو گرانا پڑے گا اپنا. اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرا تو اسٹینڈرڈ ہے, تو بھائی دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, تو اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, اچھے سے اچھے کی تلاش کریں لیکن برائی سے تو اچھا ہے نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنے آپ خواہش پوری کرتا ہوں, ایک روایت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تو باندھی رکھ لیتا, یہ تیرے لیے زیادہ بہتر. تو یہ تیسری دلیل ہو گئی. چوتھی دلیل صحیح حدیث ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے, بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی, ظاہر زنا میں پڑنے کا خطرہ تھا. تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں, اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں, ختم. کوئی ایسی دوا کھائیں, کچھ بھی کر لیں, آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے. تو لو اجازنا لختصینا, حدیث کے الفاظ ہے, اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے, لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی. اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. اتنی شدید ٹینشن میں بھی اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرا سا تو اشارہ ملتا نا, صحابہ کر لیتے, یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھائی اپنے آپ کو خسی کرنے کے پر آ گئے ہو, اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو, تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے.
اس کی پرمیشن کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. اس کا مطلب ہے کہ اس نبی نے وہاں کیا فرمایا صحابی کو, نہانا عن التبتل, نبی نے فرمایا نکاح سے دور بھاگنے سے منع کیا, تو فرمایا نا 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 تزوج الودود الولود, فرمایا یہ اللہ نے خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کی طرف کیا ہو جاؤ, مجبور ہو جاؤ. یہ کتنے دلائل ہو گئے, بولو نا بھائی, 4 دلائل ہو گئے. اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ بولنے کے لیے, میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں. اصل میں لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں ہم, یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر, یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے, مینٹلی بھی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں, اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو آتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ایکچولی ابھی ایجوکیشن, ایکچولی ابھی یہ, فطرت اس چیز سے متاثر نہیں ہے. فطرت کہتی ہے آپ کے دلائل کیا ہیں, غلط ہیں. اگر یہ اللہ مسلط نہ کرتے نا مردوں پہ یہ شہوت, تو میرا خیال ہے کوئی 70 سال میں جا کے بھی لوگ شادی نہ کرتے. تو قدرت کا ایک نظام ہے, قدرت ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کم خاندان کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے, ان کو گھر ملے گا. اگر مجزنی کی اجازت دے دی جائے, مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے, بہت معذرت, مجبوری ہے. اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکاح میں کیا کریں گے, تاخیر. نقصان کس کا ہوگا, لڑکیوں کا. لڑکیاں بھی پھر ہینڈ پریکٹس کریں گی, جو کہ کر رہی ہیں, وہ بھی مجبور ہوں گی. تو اسلام نے آپ پر, اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کی ہے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہے نکاح, بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا, عورت کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں, اس کا گھر بسے گا. تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے, بھائی ایجوکیشن کا ہے, ابھی تو تعلیم ہے, ابھی تو ایکچولی تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا ہوگا, بیڑا غرق ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کرے, ہم بھی حاصل کریں, تو بات یہ کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی, اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, نیچر کا متبادل نہیں ہے. جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہرحال پورا کرنا ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے, آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے, تو کیا پیٹ آپ کو بھوک لگانا چھوڑ دے گا, ہے بھائی؟ یا کوئی ڈاکٹر یہ فتویٰ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا. کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو, آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑے گا, ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا. تو یاد رکھو, جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے, اسی طرح عورت, اور عورت کے لیے اسی طرح مرد ضروری, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو, اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے, کیونکہ وہ سارے ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے. صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مرد سے, اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں. ہاں ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو شاید مستحب ہو. تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں, بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یار چلو بڑی سے بچ گیا, لیکن اس چھوٹی کو بھی برائی ہی کہا جائے گا. کوئی اگر ہیروئن کا عادی ہے, ہم اسے ہیروئن چھڑوانے کے لیے چرس پہ لے آتے ہیں کہ یار چلو اس سے تو بچے گا نا, اب ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اس عمل کی یوں تو تعریف کی جائے گی کہ یار چلو اس برائی سے بچ گیا, لیکن اس کی بیس پہ چرس کو آپ یہ کہہ دیں, شروع کر دیں کہ چرس جائز ہے یا وہ بھی کوئی افضل چیز ہے, اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے, بھاگے وہاں سے بس, اور وہ کس کی طرف لپکے, نکاح کی طرف لپکے, معیار اپنا گرائے. اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کثرت سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا, یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے. یہ بھی 100% غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے, کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائر پوری طرح پوری نہیں ہوتی, اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. اگر کوئی زنا یہ کام کر بھی لے نا, پھر بھی زنا کی طرف لپکے, بلکہ اور زیادہ لپکے گا, کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ کی جو دل کی خواہش ہے نا, نفس کی خواہش, یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے, جو نہیں روکتے ان کی کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. تو یہ حل بھی نہیں ہے, یعنی میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو. جو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں, اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں.
تو زنا سے بچنے کا جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں طریقہ ملتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام تھے، ان کو عورت نے دعوت دی زنا کی، وہ بھاگے ہیں، بس نکلنے کی کوشش کی انہوں نے وہاں سے. تو اصل حل اس کا یہ ہے. اور آخری بات یہ کہ یہ میں مانتا ہوں بہت سارے نوجوانوں کے حالات سامنے آئے ہیں جو اس لت. اچھا یہ بھی ایک فالٹ ہے اس میں کہ یہ عمل ایک دفعہ ہوتا نہیں ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا کہ یار بہت زیادہ مجبور ہو گیا تھا تو یہ عمل کر لیا. نا 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 نا، جس نے ایک دفعہ کیا وہ دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے. پھر یہ عمل اس کو ایسی حص اس کی بڑھ جاتی ہے اور ٹھڑک بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر نکل جائے. وہ 100 بار توبہ کرے گا، 100 بار توبہ توڑے گا وہ. تو یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دفعہ یہ عمل کر لیا تو اب سکون میں آ گیا. نا 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 نا، میرے پاس جو نوجوان آتے ہیں ان کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں، وہ کیا کچھ ایک صاحب کی 2 بیوی. اچھا ہاں یہ بھی بتا دوں، جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایک صاحب، میں نے جو زندگی میں سب سے پہلا فتویٰ لکھا ہے نا وہ کیا تھا، آپ حیران ہوں گے. یہ 1999 میں سوال آیا، ایک آدمی کی 2 بیویاں، اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی، یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، تسکین کر لیتا ہوں، برائی سے بچ جاؤں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا، ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی. دوسری 2 بیویاں اس کی، کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر بالکل ایسے ہے جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب لڑکوں کی عادت پڑ گئی تو اب ان کو عورت سے تسکین بولتے کیوں نہیں ہو رہی. تو یہ ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہا ہے میری 2 بیویاں تھیں، 1999 کی بات کر رہا ہوں میں، اس نے سوال بھیجا تو کہہ رہا ہے کہ میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا، پھر بھی نہیں رکا اور پھر بھی یہ عمل کیا اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں. تو اس لیے اس قسم کے کلپ سے متاثر ہو کر کوئی بھی شخص ایسی حماقت کرنے کی کوشش بولو بھائی نہ کرے. اور میرا مقصد آپ کو کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے. اگر کوئی نوجوان اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے تو حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء، ہر بیماری کا اللہ نے شفا پیدا کی ہے. تو مایوس نہ ہو. سب سے پہلے تو وہ نکاح کرے تاکہ معاملہ آگے بڑھے نہیں، کیونکہ اگر نہیں کرے گا نا یہ پھر یہاں تک رکے گا نہیں معاملہ. کیونکہ یہ لڑکے پھر جب یہ کام کرتے ہیں پھر وہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ تصویروں کی طرف بھی جائے گا، بد نظری کی طرف بھی، اور پھر یہ بڑھتا رہا، پھر وہ زنا کا متلاشی ہوتا ہے کہاں مجھے موقع ملے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس برائی سے ہر قیمت پہ دور کرنا ہے. یہ میرا ایم ہے، میرا عزم ہے. اگر آپ ارادے میں ہی ڈھیلے ہیں تو بھائی پھر معاملہ کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو پہلے تو کیا کرنا ہے، پکا عزم کرنا ہے. اب دوسرا علاج کے طریقے دریافت کرنے آپ نے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو جہاں برائی کی عادت پڑتی ہے نا وہاں برائی چھوٹتی نہیں ہے. آپ کی کوئی خاص ایسی جگہ جہاں آپ سونے کے لیے لیٹتے تھے اور وہاں پر آپ پہ یہ شہوت کا جنون چڑھتا تھا تو اپنا ٹھکانہ وہاں سے کیا کر لو، چینج کر لو. رات کو سونے سے پہلے مطالعہ کر کے سو. کوئی اپنے سرہانے کتاب رکھی جائے. جو نوجوان خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہے تو اس کو بتا رہا ہوں میں، اپنے سرہانے کیا رکھیں، کوئی دلچسپ کتاب رکھیں. بستر پہ جیسے ہی لیٹے، جو معمولات ہے نا آیت الکرسی پڑھنا، دعائیں پڑھنا، بستر پہ لیٹنے سے پہلے پڑھ لیں وہ، تاکہ آپ جب بستر پہ جیسے ہی جائیں تو آپ کی سوچ جو ہے نا وہ مطالعے کی طرف چلی جائے. تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی سونے کے لیے لیٹے کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. بستر پہ جاتے ہی آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. انسان جیسے ہی لیٹ کے مطالعہ کرتا ہے اس کو نیند آ جاتی ہے، آپ سو جائیں گے. کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کے پر یہ اٹیک رات کے ٹائم ہی ہوتا ہے. دوسرا کام ہو گیا. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کسی ڈاکٹر کو بھی بتائیں، ماہر نفسیات کو، لیکن ماہر نفسیات سے کہیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے. کیونکہ ماہر نفسیات بعض دفعہ اور ڈال دیتے ہیں اس برائی میں. ایسے نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کوئی نہیں، ڈپریشن کا علاج ہے. اور بھائی ساری ڈپریشن کے اور بہت سارے علاج ہیں دنیا میں، وہ علاج وقتی ہے. جیسے سٹا لگانے سے نا وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اب
یہ بے وقوفی ہے نا کہ سٹے لگا لگا کے ڈپریشن کا علاج، اس سے ڈپریشن بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، وقت ہی کم ہوگی، اگلے دن اس سے بڑا اٹیک ہوگا آپ کے اوپر، سارا دن پھر یہی کرتا رہے گا. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے، یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا، تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. تو وہ یہی کرتے رہتے ہیں ڈپریشن. تو ماہر نفسیات بھی الو سب کچھ سب کو نہیں پتا ہوتا. تو ماہر نفسیات سے بولیں کہ مجھے یہ برائی چھڑوانی ہے ایسی کی تیسی، آپ کے باقی افلاطونیاں بقراتیاں اپنے پاس رکھو، آپ یہ برائی مجھے کیا کرنی ہے. تو نفسیاتی بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں. کوئی ماہر ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گا، ایسے ٹوٹکے بتائے گا، ایسی تدبیریں بتائے گا کہ آہستہ آہستہ یہ برائی آپ سے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اور ایک اور کام، دعا بھی مانگنی ہے، کسی شیخ سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو، ان کو بھی بتاؤ اپنی بیماری. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ اپنے آپ کو ایسے نہ چھوڑو، جب بھی یہ گناہ آپ سے ہو آپ نے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کرنی ہے. 2 روزے 3 روزے یا 1 روزہ یا 1 ہفتے کا روزہ، یہ سزا دینی اپنے آپ کو. وہ ہر آدمی کا کے حساب سے مختلف ہوتی ہے. صدقہ بھی کرنا ہے تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ ایک دم نہیں چھوٹتا گناہ، یہ آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ اتنے سارے ٹوٹکے اختیار کیے پھر گناہ ہو گیا. تو پھر شیطان مایوس کرتا ہے، بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے، کوئی بات نہیں یار، ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان کو حضرت مظلوم نے فرمایا کہ کبھی شیطان تجھے پٹک دے گا نیچے، کبھی کبھار تو بھی تو شیطان کو پٹکے گا نا، تو پھٹا چلتا رہے گا قیامت تک، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے، جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے کے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے، صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو روزہ رکھے، کیونکہ نفس کو خوش کیا ہے تو اپنے نفس کو جب تکلیف دے گا بھوکا پیاسا رکھے تو یہ اس میں نفس کو جو ہے نا، آپ کے جو دل ہے اس کی چاہتوں کو چترول لگتے ہیں ٹائٹ طریقے سے روزہ رکھنے سے. تو اپنے من کو خوش کیا نا اس نے حرام طریقے سے، تو روزہ رکھ کے اپنے من ہی کو ٹینشن دے گا یہ. تو روزہ رکھنا بہت زبردست اس کا ایک علاج ہے. تو کیا کرنا ہے، جب بھی یہ جرم ہو جائے تو روزہ رکھ کے اس کی تلافی کرنی ہے. اس کا نہیں بھی چھوٹتا تو ٹینشن نہیں لینی، آپ نے اپنے قوائف پورے کر دیے. اور آخری بات یہ کہ روزانہ ایکسرسائز کا معمول بناؤ. جب آپ صبح جاگنگ کرو گے، شام کو جم جاؤ گے، تو پھر آپ دیکھو گے ڈولے شولے نکل رہے ہیں اور جناب طاقت آ رہی ہے. تو نفسیاتی طور پر انسان پھر غیر اخلاقی سرگرمیوں سے دور ہو جاتا ہے خود بخود، کہ یار میں ایک طرف اتنا اپنی باڈی کا خیال کر رہا ہوں، اسی طرف اپنی صحت کو برباد کر رہا ہوں میں، ہے بھائی. اب میری ساری انرجی جو یوٹیلائز ہو رہی ہے تو ناجائز چیزوں میں ہو رہی ہے. تو یہ لاشعوری طور پر جب انسان مفید کاموں کی طرف آتا ہے تو نیگیٹو سوچ اس کی خود بخود بولتے کیوں نہیں بھائی. کبھی کسی ہیروئنچی کو جم جاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ وہ نہیں جاتا، کہتا ہے ابے جاؤ باڈی کی ایسی کی تیسی، مزہ تو آ رہا ہے نا، چھٹا لگا لینا. تو جو جم جائے گا وہ ہیروئن نہیں پیے گا، جو ہیروئن پیے گا وہ جم نہیں جائے گا. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں. اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیاوی فائدے کیا ہیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور وقت بتائیں گے، اخروی فائدے تو ہیں ہی بہرحال. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا، یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. ایک چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں، لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر. ہتھیار ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے کہ نہیں بھائی اب تو ڈاکٹر فلاں نے بھی کہہ دیا تو فلاں ڈاکٹر نے بھی. ایک لڑکے کو ڈاکٹر نے خود اس مرض میں ڈالا ہے، وہ بچتا تھا ان چیزوں سے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس میں کر لو، کوئی میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. میڈیکلی بھی نقصان ہے، حقیقت ہے، یہ کہنا کہ میڈیکلی نقصان نہیں غلط ہے. اور ذہنی طور پر تو بہت نقصان ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی کرتی تھی اس سے میڈیکلی کوئی نقصان نہیں تھا، لیکن وہ بیچارے نکاح کے قابل رہے نہیں. وہ کہنے ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نہیں ہے. تو جو